سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ معزز ناظرین، قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ جسے ام القرآن بھی کہا گیا، جسے فاتحۃ الکتاب بھی کہا گیا، جسے السبع المثانی بھی کہا گیا، جسے قرآن کریم کا مقدمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی سورہ فاتحہ کو درست طریقے سے سمجھ لے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے پیغام کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر اس صورت میں، ان 7 آیتوں میں اللہ پاک نے ایسا کیا رکھا ہے کہ جس سے قرآن کریم کا خلاصہ سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الحمد للہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، اپنے مومن بندوں پہ خاص طور سے خصوصی رحم کرنے والا ہے اور تمام بندوں کو اس کی رحمت شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے۔ مالکی یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ جب بدلہ دیا جائے گا اس دن کا مالک ہے۔ اب ان صفات بیان کرنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، یہ اللہ پاک ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں مانگنا کیسے ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا مدد مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تو نے انعام کیا، جنہیں تو نے نوازا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے ان کے راستوں پہ نہ چلا، ان کے راستوں پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا عمومی مفہوم ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اس میں بندے اور رب کا رشتہ وہ بیان کیا گیا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کیا ہے، اور بیان کیا گیا ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا رشتہ جوڑنا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ہدایت کی راہ کیا ہے اور ضلالت کی راہ کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ روشنی کہاں ہے اور اندھیرا کہاں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی یہ شروعات، قرآن کریم کا یہ مقدمہ، قرآن کریم کی یہ پہلی صورت دراصل قرآن کریم کے پیغام کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کی کوشش اور زندگی کے تمام معاملات میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، یہ ایک مسلمان، ایک انسان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی ساری گمراہیاں سامنے آتی ہیں۔ انسان مختلف قسم کے اوہام و خرافات کا اس لیے شکار ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کو نہیں جانتا۔ قرآن کریم کی پہلی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کراتی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بے انتہا رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ اور مالکی یوم الدین، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پالنہار ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان سرکشی پہ اتارو ہو جائے، دوسری ہی
تیسری ہی آیت میں یہ حقیقت بھی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یوم جزا کا مالک ہے، انسان کو اس کے اعمال کے مطابق اللہ تبارک و تعالی بدلوں سے نوازے گا۔ اس سورہ فاتحہ کو نماز سے، صلاۃ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اس کی یہ بڑی اہمیت ہے کہ اگر آپ نے نماز میں اس کی تلاوت نہیں کی تو گویا آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اور یہ جو حدیث میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو، سورہ فاتحہ یعنی نماز کو میں نے دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، اپنے لیے اور بندے کے لیے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ تو بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب وہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری عظمت بیان کی، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے نے میرے سپرد کر دیا معاملات کو۔ بندہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا ہے میں اسے دوں گا۔ یعنی بندے اور رب کے درمیان بانٹی ہوئی ہے، بٹی ہوئی ہے یہ صورت۔ اس کی فضیلت کے لیے یہ کم نہیں ہے کہ اس کے نام بھی کئی ایک ہیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا آغاز ہوا ہے، اور پورے قرآن کریم کے خلاصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 آیتوں میں ڈال دیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہم بہت اچھی طرح یاد رکھتے ہیں، لیکن ہم کتنے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام پہ واقعتاً غور کرتے ہیں؟ ہم جو پڑھتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں ڈھالتے بھی ہیں۔ ہم جب اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رہتا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم عملاً بھی اپنی زندگی میں سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے سوا اور کسی سے مدد نہیں مانگتے، صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں، اسی سے لو لگاتے ہیں۔ یہ جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ سورۃ الفاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ بھی ہے۔ آیت الکرسی، آیت الکرسی قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے۔ اس آیت میں بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے۔ بندہ اپنے رب کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر بتلاتا ہے کہ اس اللہ رب العزت کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ یہ عظیم ترین آیت ہے اس قرآن حکیم کی۔ مسلم شریف میں یہ حدیث آئی ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین آیت کون ہے؟ اتدری ای آیت من کتاب اللہ تعالی معک اعظم، قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے، کیا تم جانتے ہو؟ انہوں نے کہا قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت کون ہے؟
تو میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ علم تمہیں مبارک ہو۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس آیت کی عظمت و اہمیت بتلانے کے لیے یہ حدیث کافی ہے کہ یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ عظیم ترین آیت کیوں ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسا کیا بیان فرمایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ هو الحی القیوم، وہ زندہ جاوید ہے، قیوم، اس نے پوری دنیا کو قائم کر کے رکھا ہوا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی زندہ جاوید ذات ہے کہ اس کو نہ تو اونگ آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ نیند اس کو پکڑتی ہے، نہ وہ نیند کا محتاج ہے، نہ اونگ کا محتاج ہے۔ ما فی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب اس کی ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس آخر سفارش کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے انسانوں کے، وہ سب کو جانتا ہے، آگے کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، پیچھے کی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی کچھ نہیں جان سکتا سوائے اس کے جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقدار میں اپنی چاہت کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق جس کو جتنا بتلا دے الگ بات ہے، ورنہ اللہ کے علم کو کوئی نہیں جان سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے وہ زمین و آسمان کو وسیع ہے۔ لا ولا یعودہ حفظہما، اور ان تمام کے حفاظت کو کوئی چیز، ان تمام کے محفوظ رکھنے کو، ان تمام چیزوں کی حفاظت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ وہو العلی العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علی ہے، بلند ہے، عظیم، بہت عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے، عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ یہ جو آیت ہے آیت الکرسی، جو قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اور جس کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ اگر یہ پڑھ لے تو رات میں شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامانوں کی نگرانی پہ رکھے گئے تھے، شیطان آیا چور کی شکل میں، اس نے چوری کرنی شروع کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے اپنی مجبوری بیان کی، انہوں نے چھوڑ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تم نے جس کو پکڑا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پوری بات بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا۔ وہ دوسری رات بھی آیا، تیسری رات بھی آیا، اور پھر اس نے یہ بات کہی کہ تم آرام سے آیت الکرسی پڑھ لو اور سو جاؤ، تمہارے سامان کی حفاظت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا صدقک وہو کذوب، وہ تو ہمیشہ جھوٹ ہی بولنے والا ہے، لیکن یہ بات اس نے تم سے صحیح کہی ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے آیت الکرسی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اور اس نے پوری کائنات کا وہ کس طرح سے مالک ہے، کس طرح سے اس نے پوری کائنات کو قائم کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ زندہ جاوید ذات ہے، اسے نیند نہیں آتی، وہ اونگ کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی جو کرسی ہے اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ صفت بیان کی ہے کہ وہ کرسی زمین و آسمان کو محیط ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام زمین و آسمان کی حفاظت سے کسی بھی طرح سے عاجز نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس ذات کے ہم تمام کے تمام انسان محتاج ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ میں بھی اور اس آیت الکرسی میں بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا، اللہ تبارک
तबारक व तआला की सिफ़ात की मार्फत हासिल करना हम बंदों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने रब को जानेंगे, जब पहचानेंगे, जब हम उसकी सिफ़ात से वाकिफ़ होंगे, जब हम उसके अस्मा को जानेंगे, जब हम जानेंगे कि हमारा रब क्या क्या करता है, जब हम जानेंगे कि हमारा रब किन चीज़ों से खुश होता है, हम जानेंगे कि हमारे रब के क्या क्या सिफ़ात हैं और साफ़ हैं, तो हमारी क़ुर्बत हमारे रब से बढ़ेगी, हमारा रिश्ता मजबूत होगा। और ये दोनों यानी सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी, इन दोनों से हम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से मुतारफ़ होते हैं, हम अल्लाह की सिफ़ात से मुतारफ़ होते हैं, हम अल्लाह को जानते हैं, अल्लाह की सिफ़ात को जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से क़ुर्बत का ज़रिया बन जाती हैं ये आयतें। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान करीम की इन आयतों के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला से कमा हक़्क़हू वाकिफ़ होने की तौफ़ीक़ दे, और जो क़ुर्बत का रिश्ता, जो उबूदियत और बंदगी का रिश्ता हमारा अपने रब से बनता है, उस मामले में अल्लाह तबारक व तआला हमें सिराते मुस्तक़ीम पर गामज़न रखे, हमें सिर्फ़ उसी की इबादत की तौफ़ीक़ दे।